اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا حسن تراویح سے ہے۔ تراویح کو قیام الہی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے قیام کرنا، اور ظاہری بات ہے یہ نوافل میں سے ہے اور اس میں قیام لمبا بھی ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اصل میں تہجد کی نماز تھی، جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے عشاء کی نماز کے ساتھ ملا دیا گیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب جو قیام ہے، جو تراویح ہے، اس میں ہم نے روزے کے ماہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اس قیام کے اندر خشوع بھرنا ہے۔ سب سے پہلے تو خواہش یہ ہے، اللہ کرے آپ کو ایسی مساجد ملے جن کے اماموں کے اندر کم از کم اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہو، اور ایسا خطیب ہو، ایسا امام ہو، ایسا معظم ہو کہ جس کا دل صاف ہو۔ ایسے نمازیوں کا کیا حال ہوگا کہ جس مسجد کے امام کا اپنا ہی دل صاف نہیں ہے، وہ زبان سے قرآن پڑھے گا بھی تو آپ کے دلوں میں نہیں اترے گا۔ وہ دور عمر نہیں بنے گا کہ جب نمازی چلے سے پیچھے نماز پڑھ لے تو اس کا ایمان منور ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیسیژن، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ بات اختلاف کی نہیں ہے کہ 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے، نوافل ہے، آپ جتنے زائد کرتی جائیں گی ظاہری بات آپ کے لیے اتنا آسانی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پڑھنے کیسی ہیں۔ اگر آپ صرف کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، صرف تعداد پڑھ رہی ہیں، صرف سپارے گن رہی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ایسا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو امام صاحب ہے اس کا قلب صاف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میں خواتین کو یہ نصیحت کروں گی، کم از کم اتنا تو آنا چاہیے قرآن آپ کو کہ آپ اپنا قیام خود کر سکیں۔ جب آپ خود کریں گی، ایک تو ایزیلی فارغ ہو کر آپ کو چاہیے کہ اپنا قیام خود کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ خود کریں گی، خشوع سے کریں گی، تنہائی میں کریں گی، اگر ماہ رمضان المبارک کے قیام میں آپ کے آنسو نہیں نکلے تو پھر یہ گنی ہوئی تراویح کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا یہ میسیج ہے خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، جاب کرنے والی بہنوں کے لیے کہ جب سٹارٹ میں ہوتا ہے تو خوشی خوشی آپ بہت مسجد کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں، جیسے ہی دوسرا عشرہ شروع ہوا آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی طبیعت ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ تو کوشش کریں، کیا آپ کو قرآن خود نہیں آتا؟ نوافل پڑھنے ہیں، یہی وہ تراویح ہے، یہی وہ قیام ہے، یہی آپ کی تہجد کی نماز ہے۔ بڑا لمبا ٹائم پڑا ہے، سحری تک آپ پڑھ سکتے ہو، کیوں جلدی جلدی میں پڑھتے ہو؟ جلدی والی نماز، غفلت والی نماز اللہ کو قبول نہیں ہے کہ آپ کا دھیان ادھر ادھر بٹ رہا ہے۔ خدا کے لیے یہ قیام کرنا ہے، ایسا قیام کرے کہ اس قیام کا، نماز تراویح کا تیرے دل میں نور اترے اور اس نور سے آپ کے دل کو فائدہ ہو۔ تراویح اور افطاری تقریباً تھوڑا سا ہی گیپ اس میں آتا ہے، لیکن تراویح کا جو قیام الہی ہے اس کا فیض آپ کو تبھی ملے گا جب آپ نے افطاری حساب سے کی ہوگی۔ جب افطاری میں آپ نے نفس کو خوش کر دیا اور نفس کی غذا خوراک تھے اس کو دل بھر کے کھلا دیا، اس کے بدلے میں دل پہ بوجھ آیا اور دل جو ہے وہ تو غفلت کا شکار ہو گیا، اس کا نور بند ہو گیا۔ اب کہاں وہ تجھے نفس قیام کرنے دے گا؟ پھر تو کوئی بیٹھ کر تراویح پڑھے گا، کوئی کھڑے ہو کر پڑھے گا، کبھی ادھر کو ٹانگ ہلائے گا، کبھی ادھر کو ہلائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے افطاری کے ٹائم نفس کو شکست دیں اور قیام کریں تو اتنے کانشیس ہو کے کریں، اتنے ایکٹیو ہو کر کریں کہ وہ آپ کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ بڑے لوگوں کو دیکھا ہے تراویح صرف کاؤنٹنگ کر رہے ہیں اور اپنے دن گن رہے ہیں۔ ایسا قیام کہ آپ سجدے میں جائیں اور رب پوچھیں کہ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔